اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَكَلَا مِنْهَا، اور ان دونوں نے کھا لیا، آدم علیہ السلام نے بھی اور ان کی اہلیہ نے بھی۔ یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام نے ایک اکیلے کھا لیا تھا یا ان کی بیوی نے، دونوں نے اس درخت کو کھا لیا۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، اور دونوں کے جو جسم چھپانے کے حصے تھے ان پہ کھل گئے۔ وَطَفِقَا، اور وہ گانٹھنے لگے، يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا، اپنے اوپر، مِنْ وَرْقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتے لے کے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ یہ وہ جنت کا واقعہ ہے، جب دنیا میں اترے اللہ نے لباس بھی دے دیا۔ اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ انزلنا علیکم لباسا، ہم نے اس لباس کو نازل کیا ہے، یواری سواتکم وریشا، جو تمہارے لیے چھپاتا ہے جسم کو، اور اس میں تمہارے لیے آرائش زیبائش کا سامان ہے۔ تو دنیا میں جب آئے تو یہاں پہنچ کے اللہ نے لباس بھی دے دیا۔ وعصا آدم ربہ، اور کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام نے ٹالا اپنے رب کے حکم کو، فغوا، سو وہ راہ سے ہٹ گئے۔ عصیان کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا ہے، اور عصیان نافرمانی کے معنی میں، اگر جان بوجھ کے کرے تو وہ ہے جسے قرآن کہتا ہے ذنب، گناہ، اور بغیر قصد اور ارادے کے ہو جائے تو وہ چیز ہے جسے فقہا لکھتے ہیں کہ ذلت، ڈگمگا گیا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام سے معصیت نہیں ہوا کرتی، وہ ذلات ہوتی ہیں، اور ذلات کا مطلب ہے ڈگمگا گئے، اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ اس لیے سے آدم علیہ السلام کو یہ کہنا کہ وہ عاصی تھے، گناہ گار تھے، علیہ باللہ، یہ غلط بات ہے، ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ معصیت کا اطلاق پیغمبر علیہ السلام پر جائز ہے، لیکن عاصی کہنا غلط ہے، اور معصیت کے لفظ کا اطلاق بھی ہر وقت نہیں کرنا چاہیے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے معصیت کے لفظ پہ بحث کی ہے، اور راضی کہتے ہیں کہ جس وقت اللہ نے یہ کہا ہے آدم علیہ السلام کے متعلق کہ عصا آدم ربہ، آدم علیہ السلام نے معصیت کی اپنے پروردگار کی، گناہ کیا، تو وہ کہتے ہیں اس وقت وہ نبی تھوڑا ہی تھے۔ کہتے ہیں نبوت تو اس وقت ملی ہے جب دنیا میں آئے، جب ان کی اولاد ہوئی ہے، اس وقت تو وہ ایک انسان تھے، اللہ نے پیدا کیا تھا۔ پھر اس پہ بحث چھڑی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی نبوت سے پہلے کبیرہ گناہ میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اہل سنت والجماعت کا کہنا یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی کبیرہ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ صغیرہ گناہ نبوت سے پہلے ہوتے ہیں اور نبوت کے بعد نہیں ہوتے، اور بعض حضرات اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں صغائر سے بھی محفوظی اللہ انہیں رکھتا ہے۔ ہاں، وہ جس چیز کو ہم گناہ سمجھ رہے ہیں وہ ان کے لیے کیا چیز تھی، وہ ان کے لیے اس بات کے مناسب تھی۔ 17ویں پارے میں آگے چل کے یہ بات آ جائے گی، انشاءاللہ وہاں بات کریں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عصا آدم ربہ، آدم علیہ السلام نے معصیت کی۔ معصیت سے معنی یہ ہے کہ انہوں نے حکم کو ٹال دیا، اس لیے معصیت کے لفظ کا بھی اطلاق نہ کرے زیادہ، یہ کہے ذلات میں سے، ڈگمگانے میں سے۔ فغوا، اور آدم علیہ السلام کیا ہوئے؟ اس راہ سے ہٹ گئے۔ ثم اجتباہ ربہ، پھر اس کے پروردگار نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام کے رب نے دیکھا، اللہ نے اپنی نسبت ان کی طرف کی ہے کہ اس کے رب نے کیا کیا، اس کے پروردگار نے کیا کیا؟ ثم اجتباہ، اسے نوازا، فتاب علیہ، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوا، وہدا، اور اللہ نے کیا کیا؟ اس کے ساتھ ساتھ اس اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ راہ پر لے آیا، اللہ نے اس پہ کرم کیا، اتنی مہربانی کی، اتنا احسان کیا کہ اللہ نے اسے چن لیا۔ ایک بات، اللہ نے نواز دیا، تو اللہ تعالیٰ کا اجتباء، کسی کو چننا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جب آخر پہ پہنچ کے ساری چیزیں ٹھیک ہو گئیں تو یہ راستے کی بات پھر کیوں چھیڑنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انہیں چن لیا تھا اور ہم ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے، واہدا، اور ہم نے انہیں صحیح راہ پر لگا لیا۔ قال اہبطا، اللہ نے کہا تم دونوں چلے جاؤ،
منہا یہاں سے، جمیعاً تمام کے تمام چلے جاؤ، اتر جاؤ یہاں سے۔ قال اہبطا منہا، اللہ تعالی نے فرمایا تم دونوں چلے جاؤ، منہا اس سے، جمیعاً اکٹھے رہو، یہاں سے چلے جاؤ، دنیا میں اکٹھے رہنا، بعضکم لبعض عدو، اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ شیطان کو کہہ دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو کہہ دیا، یا آدم اور حوا ایک ہو گئے اور شیطان دوسری طرف آ گیا۔ حضرت آدم اور حوا ایک ہو گئے علیہ السلام تو ایک پارٹی اور دوسری شیطان۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور میرے پاس سے جب تمہارے پاس ہدایت آئے، قرآن کے ذریعے آئے، آسمانی کتابوں کے ذریعے آئے، رسالت کے ذریعے آئے، کوئی ذریعہ ہو، ہدایت جب پہنچے گی، فَمَن تَبِعَ ہُدَايَا، جس نے ہماری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا يَضِلُّ، تو وہ انسان گمراہ نہیں ہوگا، بہکے گا نہیں، وَلَا يَشْقَى، اور نہ ہی وہ تکلیف اٹھائے گا۔ ہدایت کی پیروی کرتا رہے گا، اسے تکلیف نہیں پہنچے گی۔ یہی لفظ سے آدم علیہ السلام کے متعلق کبھی گزرا ہے نا، یہاں بات تھی کہ دنیا میں تم تکلیف اٹھاؤ گے، تو یہاں مراد ہے جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا آخرت میں کوئی تکلیف نہیں اٹھائے گا۔ یہ آیات کئی مرتبہ گزر چکی۔ یہاں پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ قرآن نازل کیا تھا، پھر ہم نے آپ کو علم دیا، پھر ہم نے آپ سے کہا آپ علم میں اضافے کے لیے دعا کرتے رہیے۔ پھر دیکھیے ایک آپ کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام تھے، ان سے لغزش ہو گئی تھی، لیکن آخر پہ معاملہ ٹھیک ہو گیا، ہم نے ان پہ مہربانی کی۔ یہ جو ہمارا ذکر ہے، قرآن ہے، یہ ہم نے کہا ان سے آدم علیہ السلام سے کہ جب میری پاس سے ہدایت آئے تو اس کی پیروی کرنا۔ اب کچھ لوگ جو ہدایت سے منہ پھیر لیتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو آدمی منہ پھیر لے میری یاد سے، میرے ذکر سے، قرآن سے، تمام آسمانی کتابیں اپنے اپنے دور میں اللہ کو یاد دلانے والی تھیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو کوئی آدمی بھی میری یاد سے منہ پھیر لے گا، فَإِنَّ لَهُ، سو بلا شبہ اس کے لیے، معیشتاً ضنکا، ہم اس کی گزران کو کر دیں گے، دنیا میں اس کی زندگی کو ضنکا، تنگ کر دیں گے۔ جو کوئی آدمی بھی ہمیں یاد نہیں کرے گا ہم اس کی دنیا کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ کافر ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ نے چھوڑ ہی دیا، ڈیل دے دی کہ تم آؤ، پھر اس کے بعد ہم تمہارے ساتھ نبٹ لیں گے۔ مومن انسان ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے، گزر اس کا مشکل ہو جاتا ہے۔ گزر کیسا بھی اچھا ہو رہا، اصل بات یہ کہ ظن کا دل کی تنگی یہ ہے۔ ظنقا سے کئی ایک تفسیریں مراد لی گئی۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ جب کوئی آدمی ہمیں یاد نہیں کرے گا تو ہم اس کی دنیا کی زندگی تنگ کر دیں گے، سب کچھ ہونے کے باوجود سکون نہیں رہے گا۔ کتنے ہی لوگ ہیں، ہر چیز ہے، کسی کا کچھ لینا نہیں دینا نہیں، قرض نہیں ہے، اللہ تعالی نے گھر دے دیا، اولاد دے دی، پیسہ دے دیا، سب کچھ ہے، اس کے باوجود اسے نیند نہیں آتی، اس کے باوجود خوف رہتا ہے، اس کے باوجود کوئی نہ کوئی مصیبت رہتی ہے، سمجھ نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھاتا ہے، الیاذ باللہ شراب پیتا ہے سکون کے لیے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کی یاد کو اس نے چھوڑ دیا ہے۔ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اس کو اس نے چھوڑ دیا، اللہ نے اس سے سکون چھین دیا۔ اور ایسی مت ماری گئی ہے، ایسے بے عقل ہو گئے ہیں کہ اب کہتے ہیں روح کی غذا کیا کہتے ہیں؟ موسیقی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری یاد کو چھوڑ دے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ روح کو اس کی غذا نہیں ملتی تو سکون کہاں سے آئے؟ سیدھی 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے بھائی۔ کسی انسان کو پیٹ بھرنے کے لیے آپ اس کے سامنے گھاس ڈال دیں،
کبھی بھی نہیں کھا سکتا، اس لیے کہ گھاس گدھا کھائے گا، جانور کھائیں گے، انسان تھوڑا ہی کھائے گا۔ کسی انسان نے گدھا پال لیا اور اس کا پیٹ بھرنے کے لیے اس کے سامنے گوشت ڈال دے، تو گوشت تو کتے کھائیں، شیر کھائیں، چیتے کھائیں، بلیاں کھائیں، اس گدھے نے کہاں سے گوشت کھا لینا؟ بہتر سے بہتر کھانا، چاول، یہ چیزیں پکانے کے بعد شیر کے سامنے رکھ دے کہ کھا لو، وہ کیوں کھائے گا بھائی؟ اس لیے کہ جس چیز کی جو غذا ہے وہ اسے پہنچنی چاہیے، پراپر چیز، بس وہی بات ہے۔ تو روح اس کی غذا اللہ کی یاد ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اپنی طرف سے بہترین گوشت اور سب چیزیں پکا کے رکھ دیا، یہ گدھے کے سامنے کے کھاؤ، تو گدھا اس کو کیوں کھائے گا؟ تو روح کو اس نے چاہا کہ سکون ملے ان چیزوں سے جو اللہ نے منع کر دی، حرام کر دی، یا یہ کہ روح کو اس کی غذا دی نہیں، اسے روح کی پرواہ اور فکر ہی نہیں ہے، اللہ نے فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ اللہ نے صاف صاف کہہ دیا ہے، لوگ ان چیزوں کو پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، تو کیا خدا اب ہر ایک کے گھر ای میل بھیجا کرے کہ آج تمہاری زندگی تنگ ہو جائے گی؟ سوچنے کی باتیں ہیں نا۔ اس نے کہہ دیا کہ ہم زندگی تنگ کر دیں گے اگر ہمیں یاد نہیں کرو گے، اس لیے کہ روح اس کی طرف سے آئی ہے، جسم پہ تمہارا اختیار ہے، اس روح بیچاری کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ وہ تو ہم نے بھیجی ہے، اس کی تسکین کا سامان ہماری یاد میں ہے، وہ کرو۔ اسی لیے جسم جب تک ہے ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، ڈاکٹر ڈرپ لگا دیتا ہے، اس کو فلان ڈرپ لگا دی جائے، فلان انجیکشن لگا دیا جائے، اور جب جسم اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو کیوں حکم ہے کہ اس پہ یاسین پڑھو؟ آیا ہے نا حدیث میں کہ اپنے مردہ لوگوں پہ پڑھا کرو جس کا انتقال ہونے والا ہے، اس لیے کہ جسم نے کام چھوڑا ہے، ڈاکٹر نے بتا دیا ہے، اور جو سب سے بڑا حکمت والا اللہ اس کی ذات ہے، اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا کہ بھئی ڈاکٹر نے کام چھوڑا ہے لیکن روح تو بھی موجود ہے نا، روح کو ذکر کی غذا چاہیے، روح کی غذا یہ ہے کہ سورہ یاسین پڑھو، اللہ کے کلام سے اس روح کو سکون پہنچے گا۔ یہ ہے حکمت اس میں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ومن اعرض عن ذکری، اور جو شخص مجھے یاد نہیں کرے گا، میری یاد سے منہ پھیر لیتا ہے، فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ اس کا جینا تنگ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گزران تنگی کا کر دیتا ہے۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اس انسان سے قناعت کی دولت چھین لیں گے۔ اللہ کو یاد نہیں کرتا تو قناعت نہیں طبیعت میں آتی، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے تو عمر کا ایسا حصہ آ جاتا ہے جب قناعت آ جاتی ہے انسان میں، گھر بن گیا، معاش کا بندوبست ہو گیا، رشتہ دار عزیز کہتے ہیں کہ صاحب یہ پلاٹ لے لیں یا یہ پلازا بنا لو، کوٹھی بنا لو، کہتا ہے بس کافی ہے، کیا کرنا ہے اب، بہت ہے، اللہ نے بہت کچھ دے دیا، پیسہ ہونے کے باوجود وہ زیادہ ہاتھ پاؤں نہیں پھیلاتا، قناعت کا وصف آ گیا نا، اپنے آپ کو اس نے سمیٹ لیا کہ بس کافی ہے، اولاد کے لیے بھی ہو گیا، میں نے اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کر دی ہیں، اب کیا اتنی لمبی چیزیں کرنی ہیں؟ کوئی کہتا ہے فلاں کلب کے ممبر بن جاؤ، دوستی فلاں جگہ، یہ وہ کہتا ہے نہیں اب تو اللہ کو یاد کرنا ہے، چھوڑو اب یہ عمر گزر گئی۔ یہ قناعت کی دولت اللہ چھین لیتا ہے اس آدمی سے جو خدا کو یاد نہیں کرتا، اور یہ قناعت کی دولت چھینی بھی ان لوگوں میں نظر آتی ہے خاص طور پہ جنہیں دنیا کی ساری آسائشیں میسر ہوتی ہیں، اس کے باوجود یہ بھی ایک پلازا بن گیا دوسرا بنا لیں، 2 بن گئے 4 بنا لیں، 4 بن گئے 8 بنا لیں، گاڑیوں میں بھی بزنس کر لو، اس میں بھی کر لو، کوئی شہر کا بینک ایسا نہ رہے جہاں اس کا اکاؤنٹ نہ کھلا ہوا، سارا دن بھاگتا پھرتا ہے اور سکون ہے نہیں، چین ہے نہیں، حتیٰ کہ اپنی اولاد، اپنے بچے، بیوی، ماں باپ، ان کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اس سے پوچھے کوئی کہ کرنا کیا ہے تم نے، تو کچھ بھی نہیں، پیسے کما رہا ہے، اور پیسے تو اتنے ہیں کہ مرتے دم تک اس کا گزارا ہو سکتا ہے، نہیں ختم ہوتے۔ اس کے باوجود اس انسان کو یہ دھن لگی ہوئی ہے
یہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کا جینا تنگ کر دیا ہے، اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا۔ اللہ کو یاد کرتا تو پھر اس کی زندگی میں قناعت آ جاتی کہ بہت کچھ ہے، میں نے بھی بنا لیا، اولاد کے لیے بھی بنا لیا، اب اتنا کیا ہے، اب اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا جو شخص میری یاد نہیں کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ دو تفسیر۔ تیسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اور ہم کیا کریں گے؟ اس کے قبر میں تنگی کر دیں گے، اس کی جو قبر کی زندگی ہے وہ تنگ ہو جائے گی۔ اور قبر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے فوراً بعد دیکھیں تو وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ سب سے پہلے دنیا کی زندگی کا ذکر تھا کہ جس نے دنیا کی زندگی میں ہمیں یاد نہیں کیا، پھر قبر کا ذکر آ گیا کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اور اس کے بعد یہ حشر کا ذکر آ گیا کہ قیامت میں اسے کیا کریں گے؟ اعمیٰ، اندھا اٹھائیں گے۔ تو ضنکا یہ وہ آدمی جو قبر کے عذاب میں مبتلا ہوا، اور اسی سے استدلال کیا ہے فقہا نے کہ برزخ کی زندگی ہے، اور برزخ کو نہ ماننا یہ انسان کو بعض روایات کے مطابق کفر کا ارتکاب کرا دیتا ہے، یعنی کفر ہے برزخ کو نہ ماننا، کہ اس دنیا کے بعد اور اس جہان سے پہلے پہلے درمیان میں ایک زندگی ہے، وہ قبر کا عذاب ہے یا ثواب ہے، یا روح کا عذاب ہے ثواب ہے، لیکن بہرحال ایک دنیا پوری موجود ہے، اس کو ماننا برحق ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ قبر میں عذاب نہیں ہوتا تو فقہا کہتے ہیں وہ اہل سنت والجماعت سے نکل جائے گا، اور یہاں تک کہ بعض کا قول ہے کہ وہ کفر کی بات کرتا ہے، کیونکہ آگے 17ویں پارے میں اللہ نے فرما دیا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اور اس دنیا کے بعد ایک عالم ہے برزخ کا، اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک کے لیے جب تک تم اللہ کے حضور میں پیش نہ ہو جاؤ۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ پیچھے آیا تھا نا ایک لفظ زرقا، وہ بھی تھا نا نیلی آنکھوں والے، یہاں آ گیا آما۔ تو زرقا کا جو لفظ تھا وہاں ترجمہ کیا تھا کہ دونوں ہیں، کہ اللہ تعالی نے 102 نمبر آیت میں فرمایا وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور قیامت کے دن ہم انہیں اٹھائیں گے نیلی آنکھوں والے۔ تو نیلی آنکھیں، اور وہ کیا ہوتی تھی؟ کالی سیاہ آنکھیں۔ اسی لیے تو وہ محبوب کی تشبیہات ساری ان کی شاعری لٹریچر دیکھیے اس میں سیاہ آنکھوں سے۔ اور یہ عرب اپنا دشمن سمجھتے تھے عیسائیوں کو، روم والوں کو، تو روم کے جو لوگ تھے ان کی آنکھیں نیلی ہوتی تھیں، تو عربوں کی یہ دشمنی اتنی تھی ان سے ساتھ زیادہ کہ آہستہ آہستہ یہ لفظ ایسے بن گیا کہ فلاں آدمی نیلی آنکھوں والا ہے یعنی ہمارا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کے کلر پہ بحث نہیں کی، اس کو کوئی مطلب نہیں ہے نیلیوں یا سیاہوں، بلکہ یہ کہا ہے کہ جو تمہارے یہاں دشمنی کا تصور ہے نا، قیامت میں جب آؤ گے تو ایسی دشمنی ہوگی ہمارے ساتھ پھر، علیہ باللہ۔ اور یا پھر دوسرا ترجمہ وہاں کیا تھا 102 نمبر آیت میں کہ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور قیامت کے دن اس دن میں ہم گناہگاروں کو لے آئیں گے، جمع ہو جائیں گے، گھیر لائیں گے ہم، زرقا نابینا۔ یہاں بھی وہی لفظ آ گیا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، کہتا ہے پروردگار کیوں مجھے تو نے اندھا پیدا کیا ہے؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، قَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اس سے پہلے تھا میں بصیرہ آنکھوں والا، میں اس سے پہلے آنکھوں والا تھا، دیکھتا تھا، آج میں اندھا کیوں ہو گیا ہوں؟ اور اصولی بات آپ سے عرض کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے حالات قیامت کے بتائے ہیں اس معاملے میں، یا یہ اندھا ہے، یا یہ جہنم کو دیکھ کے چیخ رہے ہیں تو آنکھیں ہوں گی تو دیکھیں گے نا، یا یہ پہچان رہے ہیں ایک دوسرے کو یا نہیں پہچان رہے، یہاں یہ جہنم میں جا رہے ہیں، یہ سارے حالات چونکہ مختلف ہیں اس لیے مختلف جگہوں پہ مختلف حالات کا ذکر ہے کہ کہیں یہ حالت ہوگی کہیں یہ حالت ہوگی، کہیں اندھے ہیں کہیں انہیں آنکھیں دے دی گئی ہیں، کہیں وہ اکیلے ہیں کہیں انہیں لوگوں کے ساتھ کر دیا گیا ہے۔ اس لیے مفسرین نے یہ جو بات لکھی ہے اصول کی بڑی اچھی ہے، وگرنہ تو قرآن کی اتنی آیات آپس میں ٹکراتی ہیں انہیں حل کرنا ممکن ہی نہیں۔
مثلا یہاں اللہ نے کہہ دیا نا کہ اندھے، ایک دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں گی، ایک جگہ فرمایا ان کی آنکھیں پھٹ جائیں گی. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک ہی دن کی 3 حالتوں کا ذکر ہے. وہ 50,000 برس کا دن کہ ایک وقت ایسا ہوگا کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، آنکھیں پھٹ جائیں گی کہ ارے یہ جہنم. ایک وقت ان کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ دنیا میں جن چیزوں کو اچھا سمجھتے تھے یہاں کے پتہ چلا کہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. ایک یہ مقام ہے کہ اندھے ہو جائیں گے. یہ ساری مختلف حالتیں ہیں جو اللہ نے بیان کی. کہتا ہے پہلی مرتبہ عامہ کا لفظ آیا 124 نمبر آیت کے آخر پہ. اب دیکھتے جائیے. کہتا ہے یہ جسمانی طور پہ جو معذور ہو گیا ہوں، اندھا ہوں، رب لما حشرتنی اعمیٰ، یہ 125 نمبر آیت کہ اللہ کیوں مجھے تو نے پیدا کر دیا ہے دوبارہ اس طرح اندھا، وقد کنت بصیرا، اور اللہ میں تو آنکھوں والا تھا. پروردگار دنیا میں میری آنکھیں تھیں اور اب میں بغیر آنکھوں کے ہو گیا ہوں، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ دوسری مرتبہ عامہ کا لفظ آ گیا. اچھا آگے دیکھیے. قال کذالک، اللہ نے فرمایا ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اتت کا آیاتنا، میری آیتیں، میرے پتے، میری نشانیاں تجھ تک پہنچی تھیں. فنسیتہا، اور تو نے انہیں بھلا دیا تھا. تو اس وقت اندھا ہو گیا تھا، تو جو حرکت اس وقت کی تھی وہی اب سامنے آ رہی ہے. اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انسان جو فعل کرتا ہے اگر وہ گناہ ہے تو اللہ اس گناہ کا عوض اسی چیز سے دیا کرتا ہے. اور جو انسان نیکی کرتا ہے نیکی کا صلہ بھی انہی چیزوں سے دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو لباس پہنایا جائے گا اور اللہ جنت سے بہت نایاب اور نفیس لباس ان کے لیے منگوائیں گے. اور آپ نے فرمایا اول من کسا ابراہیم، اور سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام تھے جنہوں نے اللہ کے گھر کو غلاف پہنایا. تو جو انہوں نے کپڑا یہاں دیا اور پہنایا اللہ نے اسی کے مطابق وہاں سلوک کیا. اب اس نے کیا کیا؟ دنیا میں اندھا بنا رہا اللہ کے پتوں سے، اللہ کی نشانیوں سے. قیامت میں وہی اندھا پن سامنے آ گیا. اللہ نے فرمایا قال کذالک، اللہ نے فرمایا ایسے ہی ہونا ہے. اتت کا آیاتنا، میری نصیحتیں آیتیں تیرے پاس آئی تھیں. فنسیتہا، اور تو نے جان بوجھ کے اپنے اختیار سے ان کی طرف توجہ نہیں دی. صبح سے شام تک کتنے اللہ کے پتے انسان کے سامنے آتے ہیں اور انسان انہیں بھلا دیتا ہے. آدمی سوچے صبح اٹھتا ہے اللہ صحت کے ساتھ طاقت کے ساتھ اٹھاتا ہے اور آدمی شکر اس کا ادا نہیں کرتا. دوپہر کو دیکھے سورج، گرمی، سردی، دھوپ، روشنی، یہ سب چیزیں یہ کتنے ہی پتے ہیں خدا کے، اللہ کی نشانیاں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ان سے نفع نہ اٹھانے دے تو پھر کیا ہو جائے؟ آدمی نہیں سوچتا، غور نہیں کرتا. کئی مرتبہ اللہ کی طرف سے کوئی بات سنانے کے لیے آ جاتا ہے، خدا کی کتاب کہیں دیکھنے کو مل جاتی ہے پڑھنے کو، اور یہ گم بیٹھا ہوا ہے، اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا جب آئے گا ہمارے پاس تو ہم اس سے کہیں گے کہ فنسیتہا، ہمارے پتے، ہماری نشانیاں، ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں، تو نے جان بوجھ کے انہیں گنوا دیا، بھول گیا. وکذالک الیوم تنسیٰ، آج کے دن ایسے ہی تم لوگ بھلا دیے گئے ہو، آج کے دن ہم تمہیں بھلا دیں. بھلانے کا مطلب یہ کہ تیری طرف کوئی توجہ نہیں ہوگی، اور جس کو جہنم میں ڈال کے بھول جائیں گے اس کا کیا حال ہو. دنیا میں کہیں قیدی جیل میں چلا جائے اور بھول جائیں لوگ اس قیدی کو، اور جنہوں نے انصاف دینا ہے ان معاشروں میں وہ بھول جائیں کہ قیدی جیل میں پڑا ہوا ہے، تو کبھی کبھی 30 سال گزر جاتے ہیں اور حکومت بھولی بھی ہوتی ہے اور کچھ پتہ نہیں ہوتا کوئی قیدی کہاں گیا ہے. یہاں پروردگار عالم بھولنے والا تو نہیں، لیکن جہنم میں ڈال کی گویا وہ بھول جائے گا، لوگوں کا حال کیا ہوگا. وَكَذَلِكَ، اور ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں. نجزی من اسرف، اسی طرح ہم بدلہ دیں گے. من اسرف، جس نے اپنے ہاتھ کو کھلا چھوڑ دیا. اسرفہ حد سے گزر گیا.
دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں اس کے، دونوں کیے ہیں مفسرین نے. اسرفا وہ بڑھ گیا حد سے، یعنی میری بندگی سے نکل گیا، میرا بندہ بن کے نہیں رہا. کچھ نہ کچھ تھا بندہ، اور جب ہم نے آرام دی، آسائش دی، سہولتیں پہنچائیں، رزق کے ذرائع ہو گئے، کچھ اور چیز مل گئی، بندگی سے ہی نکل گیا اور اللہ کو بھلا دیا. اور دوسری چیز کہ اللہ نے فرمایا من اسرفا، جو آدمی ہماری بندگی سے نکل کے کسی اور کی بندگی میں پڑ گیا، یعنی شرک کیا اور ہماری بندگی سے نکل گیا. اسرفا حد سے بڑھ گیا. ایک حد یہ تھی کہ ہمیں چھوڑ دیا، اور ایک حد ہی ہو گئی کہ ہمیں چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرنے لگ گیا، شرک کرنے لگ گیا. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ما کنت متخذ المضلین عضدا، اور یہ جو زمین اور آسمان ہم نے پیدا کیے تھے، ہم نے کسی کو اپنا مددگار نہیں ٹھہرا لیا تھا، ہم نے کسی کو نہیں بلایا تھا. ما اشہدتہم، ہم نے نہیں کہا تھا کہ آ کے دیکھو اس زمین و آسمان کو، اس پہ نظر ثانی کرو. بیس للظالمین بدلا، گناہ گاروں نے ہمارا عوض بھی چنا تو کن شیطانوں کو چن لیا، ہمارے بدلے کس کو لے آئے ہیں، شیاطین کی عبادت کرنے لگ گئے. یہاں پر فرمایا ہے کہ کذالک نجزی من اسرف، اور ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں ان کو جو حد سے بڑھ جاتا ہے. ولم یؤمن بآیات ربہ، اور جو اپنے پروردگار کی نشانیوں پر ایمان نہیں لایا. اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں، اپنے رب کی باتیں اس نے بھلا دی. اللہ کی بات بھول جاتا ہے، ظلم کرتا ہے. اللہ کی بات بھول جاتا ہے، باطل کی حمایت کرتا ہے. اللہ کی بات بھول جاتا ہے، غلط باتوں میں پڑ جاتا ہے. اللہ کی بات بھول جاتا ہے، اور جس کا جو حق بنتا ہے اس کو وہ حق نہیں دیتا. یہ سب اللہ کی باتیں بھولنے ہی کی تو بات کہ اللہ کو بھلا دیا تھا. اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھیے پھر اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتا، عذاب الآخرتی، اور لوگوں آخرت کا عذاب اشد، وہ بہت سخت ہے، وہ ابقا، اور بڑی دیر تک رہتا ہے. عذاب سخت بھی ہے اور مدتوں رہتا ہے. یعنی یہ عذاب اندھا ہونے کا جو حشر میں ہے اس سے بھی زیادہ دوزخ میں ہے، وہ زیادہ عذاب ہے. اس لیے آگے لفظ یہ کہہ دیا نا کہ دیکھو عذاب آخرت کا اشد، زیادہ شدید ہے. کس چیز سے؟ اندھا ہونے سے. کہ وہ تو اب یہی رو رہا ہے کہ خدایا میں اندھا کیوں ہو گیا ہوں، اسے پتا نہیں آگے تو جہنم ہے اس کے بعد، اور وہ جہنم کا عذاب وہ شدید بھی، اور اس اندھے پن کا تو کوئی علاج بھی ہوتا ہوگا. وابقا، اور وہ بڑی دیر تک قائم رہنے والا خدا کا عذاب. افلم یہدی لہم، کیا ان کو سمجھ نہیں آتی؟ کم اہلکنا قبلہم، کتنی کھپا دی، کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا. من القرون، ان سے پہلے جو بستیاں تھیں کتنی بستیاں خدا نے کھپا دی، کتنے لوگوں کو ہلاک کر دیا، کتنوں پہ خدا کا عذاب آیا اور اللہ نے پچھاڑ دیا ان کو. کتنوں کو خدا نے اٹھا کر زمین پہ دے مارا، کتنوں پہ خدا نے آندیاں چلا دی، کتنوں پہ اوپر سے پتھروں کی بارش ہو گئی، اور کتنے ہی لوگ تھے جن کو اوپر سے بارش اور بادل کی بجائے آگ نے آگیرا. ان لوگوں کو یہ عقل نہیں آتی؟ افلم یہدی لہم، کیا یہ لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے؟ ان سے پہلے کتنی بستیاں ایسی تھیں یمشون فی مساکنہم، جو اپنے گھروں میں چلتے پھرتے تھے اور ان کو ہم نے پکڑ لیا. ان فی ذالک، اور لوگوں اس بات میں، کس بات میں؟ یہ جو لفظ گزرے ہیں نا کہ اہلکنا قبلہم، ہم نے ان سے پہلے انہیں ہلاک کیا، اس بات میں، یہ ہماری پکڑ میں، اس ہلاکت میں، اس بربادی میں جو لوگوں کی ہوئی ہے، لآیات، بڑے پتے ہیں، لأولی النہا، ان کے لیے، لأولی النہا، جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے بڑی سمجھ کی چیز ہے. وہ سمجھیں اس بات کو، ہماری قدرت کو، اور وہ سمجھیں اس بات کو کہ ہم جب پکڑتے ہیں تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا. وہ سمجھیں اس بات کو کہ ہمارا عذاب کتنا شدید ہے، اور وہ یہ سمجھیں کہ جو مہلت ملی ہوئی ہے فائدہ اٹھائیں، زندگی کو تبدیل کریں، وگرنہ تو جو کوئی ہمیں یاد نہیں کرے گا ہم تنگ کر دیں گے اس کی زندگی. اللہ نے اپنے اختیارات کا بتایا ہے کہ اس کے اتنے زیادہ وسیع اختیارات ہیں، بندہ اس سے بھاگ کر جائے گا کہاں؟
ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر ایک جملہ نہ ہوتا، ولولا اور اگر نہ ہوتا، کلمۃ ایک بات، ایک جملہ، ایک بات نہ ہوتی، سبقت جو نکل گئی، پہنچ گئی، من ربک تیرے پروردگار سے، تیرے رب سے پہنچ گئی ہے لوگوں تک۔ کیا بات نکل گئی؟ کیا بات تھی؟ کہ ہم لوگوں کو مہلت دیں گے، ہم ایک مدت تک لوگوں کو جینے دیں گے، یہ جملہ، یہ بات، اختیار دیں گے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی، ہم نے نا یہ اصول طے کر دیا ہوتا، تو پھر کیا ہوتا؟ لکان لزامن، تو یہ جو سزا ہے نا بھینٹ، یہ بھینٹ ان کے ساتھ چمٹ جاتی، وہ اجل مسمى، اور جو وعدہ نہ ہم نے ٹھہرایا ہوتا تو یہ چیز، یہ عذاب آ جاتا، اور اللہ کا یہ عذاب پھر آیا ہے، اور اللہ نے بدر میں ان کو پکڑ لیا۔ اللہ نے کہا کہ اگر ہماری طرف سے یہ نہ ہوتا کہ ہم نے مہلت دینی ہے تو ہم تو انہیں پکڑ لیتے، ایسا کہ ان کی بھینٹ چڑھا دیتے۔ بھینٹ چڑھانا سمجھتے ہیں؟ اور کئی لفظ بولتے ہیں؟ بلی چڑھانا، شدید مار دینا۔ دلی میں محلہ ہے نا، کیا نام ہے؟ بلی مارا، بلی ماران۔ ہم نے دلی میں سنا ایک آدمی کو، وہ بلی ماران پڑھا، ہمیں بڑی حیرت ہوئی۔ ہم نے کہا بھائی یہ بلی ماران ہے۔ بلیاں رکھتے تھے نا لمبی لمبی، پنجابی ہوتے تھے سوداگران، مغلوں کے زمانے میں فوج ہوتی تھی وہاں، وہ بڑی بڑی بلیاں رکھتے تھے مارنے کے لیے، تو بلی ماران محلہ اس سے مشہور ہوا، اور بلی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکان لزامن، ہم تو اگر یہ بات نہ ہوتی کہ مہلت دے دی ہے، طے ہو گیا ہے، تو یہ عذاب بھینٹ چڑھا دیتے، اتنی شدید مار انہیں پڑتی۔ واجل مسمى، ایک وقت ہے، اس کا وعدہ ہے، لیکن اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا بدر میں، اور ایسی مار پڑی ہے، ایسی مار پڑی ہے کہ پھر اس کے بعد یہ اٹھ نہیں سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاصبر، 5 باتوں کا حکم دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فرمایا فاصبر، اور سہتا رہ، علامہ یقولون، جو کچھ لوگ تیرے متعلق کہتے ہیں، سہتا رہ، صبر کر، جو کہیں لوگ، کسی کا جواب کیا دینا ہے؟ چلتے ہاتھ کو آدمی روک لے، چلتی زبان کو کون روکے؟ فاصبر علامہ یقولون، جو لوگ الزام لگاتے ہیں تجھ پہ، اس کو سہ جائے۔ یہ ہے وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں پہنچتی ہے اور ملتی ہے۔ جو آدمی بھی اللہ کے دین کا کام کرتا ہے اس پر الزام لگتے ہی، اور لوگ اپنی اپنی دانست کے مطابق جتنی عقل ہوتی ہے اتنی بات کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، سہتے رہو، برداشت کرو لوگوں کی باتوں کو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، ایک آدمی لوگوں کے درمیان رہتا ہے اور ان کی باتیں سنتا ہے، صبر کرتا ہے، اور ایک وہ جو تنہا ہو گیا ہے، لوگوں سے ہٹ گیا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مصروف رکھتا ہے، کون سا اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا جو لوگوں کے درمیان رہے اور ان کی باتیں سن کے برداشت کرے، وہ اچھا ہے۔ لیکن پٹرا ہو جاتا ہے، ایسی ایسی باتیں، ایسے ایسے الزامات لگتے ہیں۔ جب کوئی آدمی خدا کے دین کا کام کرتا ہے تو شیطان بھی تو ہے نا، وہ پھر ایسی باتیں جا کے لوگوں کو پہنچاتا ہے، اکساتا ہے کہ کسی طرح اس کی مخالفت کرو، جھوٹ بولو، الزام لگاؤ، حسد شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس میں کوئی عیب ہو تو ایسا نا جس میں بات ہو، عیب کوئی نظر نہیں آتا، نتیجہ یہ کہ جھوٹ تک پہنچ جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹ ہی تو بولتے تھے، اور کیا کرتے تھے کفار مکہ۔ اللہ نے فرمایا فاصبر علی ما یقولون، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سہتے رہیے جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ سورہ مزمل میں آیا فاصبر صبرا جمیلا، اور آپ سہتے رہیے اور اچھی طرح سہ جائیے ان باتوں کو جو کچھ کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور دوسری بات یہ ہے
کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے حمد کے ساتھ. وہی بات جو کئی مرتبہ گزری کہ تسبیح اور حمد کو جمع کر لیجئے. اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں مراد اس کی نماز، کیونکہ آگے اللہ تعالی نے سورج کے طلوع اور غروب کا ذکر کر دیا، تو وہ کہتے ہیں اس وقت کا ذکر بتاتا ہے کہ یہ نماز ہے. اگرچہ بعض مفسرین عمومی طور پر بھی گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے متعلق کہا ہے، لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہاں پر نماز ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پڑھتا رہے خوبیاں اپنے پروردگار کی قبل طلوع الشمس سے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اپنے رب کی خوبی بیان کر. اگر نماز مراد لے لیں تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر ہو گئی. اللہ نے فرمایا سہتے رہیے ان کی باتوں کو، اور دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے نماز نہیں چھوڑنی، بس نماز پڑھتے رہیے. یہ اللہ کی بندگی کی بہت بڑی دلیل. نماز ٹھپا ہے اللہ کی بندگی کا، نماز نشان ہے اللہ کی بندگی کا. جیسے فوج والے وردی پہنا دیتے ہیں تو وہ نشان لگ جاتا ہے کہ یہ آدمی اس محکمے سے تعلق رکھتا ہے. پولیس، جج، ہر کوئی وردی پہنتا ہے، پتہ چل جاتا ہے ہر ایک کو کہ یہ کیا ہے، یہ اس محکمے سے تعلق رکھتا ہے. یہ نماز وردی ہے، ٹھپا ہے، لگ جاتا ہے. جب وقت آیا اٹھ کے پڑھتا ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس کا بندہ ہے. اور جس کو حکومت سب کچھ دے، پیسے بھی دے، خیال بھی رکھے ہر طرح سے، اس کے باوجود وہ کہے صاحب وردی نہیں پہننی، ہوں فوجی بھی، ہوں سپاہی بھی، اور ہوں آپ کا آدمی، لیکن وردی نہیں پہنوں گا، پھر حکومت اس کے ساتھ کیا کرے گی؟ اسی طرح ایک آدمی اللہ کے سارے انعامات سے فائدہ بھی اٹھائے اور بندگی کے کا ٹھپا لگنے سے اپنے آپ کو بچائے، انکار کرے اور نماز نہ پڑھے، اس کا کیا حال ہونا چاہیے؟ اس لیے نماز علامت ہے بندگی کی، اور جو بندگی سے نکل جائے وہ کوئی بندہ تھوڑا ہی ہے. اس لیے فرمایا ہے کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے آپ اللہ کی تسبیح کیجئے، نماز پڑھیے. ایک فجر کی ہوگی، وقبل غروبہا، اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے بھی نماز پڑھیے عصر کی. دو ہو گئی. ومن آناء اللیل، اور اسی طرح رات کی کچھ گھڑیوں میں اللہ کی نماز پڑھیے. اللہ کے لیے پڑھیے نماز رات کی گھڑیوں میں. رات کی گھڑیاں کیا؟ مغرب اور عشاء ہوگی. مغرب بھی رات کی ابتدا ہے، عشاء جب گہری رات ہو جاتی ہے. فسبح، اور پڑھیے آپ تو فجر، عصر، مغرب اور عشاء چاروں نمازیں آ گئیں. فسبح واطراف النہار، اور رات کی گھڑیوں کے بعد دن کی جو حدیں ہیں ان میں بھی اللہ کی تسبیح پڑھا کیجئے. لعلک ترضی، شاید کہ آپ اس سے خوش ہوں. تو دن کی حدوں پر یعنی ایک ایک پہر پر وقت اللہ نے مقرر کر دیے، یعنی یہ چیزیں ہیں، آپ نمازوں کو قائم رکھیے. اور اس سے کیا ہوگا؟ آپ خوش ہوں گے، یعنی مدد ہو جائے گی آپ کی امت کی. یا یہ کہ اے انسان تو خوش ہوگا، مطلب یہ کہ تمہیں جس کی جب اجر دیں گے، جب بدلہ اور جزا دیں گے تو خوش ہو جائے گا. لعلک ترضی، شاید کہ تو خوش ہو جائے، یعنی نماز کے عوض میں جب اللہ کی عنایات اور مہربانیاں آئیں گی تو تم لوگ خوش ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دے دیا. بعض حضرات مطلقاً تسبیح کے معنی میں، حمد کے معنی میں آتے ہیں، اور مفسرین کہتے ہیں وسبح بحمد ربک، یہ دوسرا حکم اللہ نے دیا اور فرمایا کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے حمد کو اس کے ساتھ ملا کے، یعنی سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی، یا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان ربی و بحمدہ. یہ سارے کلمات ایسے ہیں کہ جن میں اللہ کی تسبیح، حمد بھی اور اللہ کی ثنا بھی، یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں. تسبیح بھی مل جاتی ہے اور حمد بھی مل جاتی ہے. تو ارشاد ہوا کہ اسے پڑھیے قبل طلوع الشمس سے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، یعنی صبح کے وقت. اور کچھ کا خیال یہ ہے مفسرین کا کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، یعنی صبح صادق سے بھی پہلے، تہجد میں، اس وقت میں اللہ کو یاد کرو،
اس وقت میں اللہ کی تسبیح پڑھا کرو. تو اس لیے ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ بتا دی کہ وقبل غروبہا، اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے. تو سورج سے ڈوبنے سے پہلے یہ جو عصر کے بعد کا وقت ہوتا ہے، یہ عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے بہت ہی برکت کی چیز. اللہ تعالی نے بار بار کہا ہے کہ اس وقت میں مجھے یاد کیا کرو. دن اور رات میں دونوں اوقات، سورج کے طلوع ہونے سے صبح صادق سے پہلے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے، یہ دونوں وقت ایسے ہیں جو اللہ کی یاد کے لیے ہیں. آدمی کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ دیر اللہ کو یاد کرتا رہے. اس کی برکت سے باقی سارا دن اور رات پھر کبھی نہ کبھی یاد کی توفیق مل جاتی. تو فرمایا سورج کے ڈوبنے سے پہلے بھی. اور اس وجہ سے بھی یہ کہا کہ سورج سے ڈوبنے کا جو پہلے وقت ہے نا، یہ عام طور پہ شدید مصروفیت کا ہوتا ہے. گھر واپس جانا ہے، جاب کر کے آئے ہیں، اس وقت کوئی چیز خریدنی ہے، عصر کا وقت ہے، اس میں سونا ہے، 20 کام ہے کیونکہ دن کا آخری حصہ ہوتا ہے. تو آدمی کہتا ہے روشنی میں جلد از جلد اپنے کام نپٹا لے کسی طرح سے. اللہ نے کہا اس مصروفیت کے باوجود مجھے اس وقت یاد کرنا ہے. وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور دیکھو رات کو بھی مجھے یاد کرنا ہے. رات کی کچھ گھڑیاں ہیں، اس میں بھی میری حمد و ثنا، میری تسبیح پڑھا کرو. وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کی حدوں پر بھی مجھے یاد کیا کرو. دن کی حدیں جب سورج طلوع ہو رہا ہے، جب سورج ڈوب رہا ہے، مجھے یاد کرتے رہنا. یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ مجھے اگر یاد کرتے رہو گے لعلک ترضی، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ، یعنی میں تمہیں خوش کر دوں. اگر یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مان لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے ان کی عظمت اور ان کی بزرگی اور ان کی بلندی اور مرتبہ بیان فرمایا ہے کہ وہ اس شان کے آدمی ہیں کہ اللہ نے فرمایا آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اب ہم سے خوش ہو جائیں، ہم آپ کو اتنا ثواب دیں گے. اور اگر امت کے متعلق مان لی جائے، عام انسانوں کے متعلق، تو پھر بھی مطلب یہی ہے کہ اے انسان مجھے یاد کرو. کن کن اوقات میں؟ ان وقتوں میں مجھے یاد کرنا، ہم تیرے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کریں گے کہ تو خوش ہو جائے گا. اور یہ وہ چیز ہے جو پیچھے گزر گئی کہ اللہ نے فرمایا جو ہمیں یاد نہیں کرے گا ہم اس کی دنیا کی زندگی تنگ کر دیں گے. یہاں بتا دیا کہ جو ہمیں یاد کرے گا ہم اسے خوش کر دیں. تیسری تفسیر بھی مفسرین نے اس کی ہے. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت بھی ہمیں یاد کرتی رہے ان اوقات میں، تسبیح پڑھے، حمد کرے، ہمارا نام لے، ذکر کرے، اور ہم آپ کو خوش کر دیں گے قیامت میں. آپ کی شفاعت قبول کر کے آپ کو خوشی ہوگی اپنی امت کے بارے میں بھی. تو امت میں کچھ تو لوگ ہونے چاہیے نا جو ہمیں یاد کرنے والے ہوں، آخر ان میں کچھ صلاحیت ہونی چاہیے. ہم آپ کو خوش کر دیں گے آپ کی امت کے بارے میں، یعنی آپ کی امت بخشی جائے گی، مغفرت ہو جائے گی. وَلَا تَمُدُّنَّ، اور مت پھیلائیے، عَيْنَيْكَ، اپنی آنکھیں. یہ تیسری چیز کہہ دی. سب سے پہلی چیز کہی کہ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، سہتے رہیے جو کچھ لوگ آپ کو کہیں. اور دوسری چیز کہہ دی وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے. تیسری چیز وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اور آپ اپنی نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں، مت اپنی نگاہوں کو لے جائیں اِلیٰ، ان چیزوں کی طرف مَا مَتَّعْنَا بِهِ، جو چیزیں مَا مَتَّعْنَا برتنے کو دی ہیں ہم نے، ازواجا منہم، ان طرح طرح کے لوگوں کو، زہرۃ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی میں رونق کا سامان ہے. نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیے، جو چیزیں ہم نے دی ہیں ازواجا منہم، ان میں طرح طرح کے لوگوں کو، بھانت بھانت کے لوگ ہیں. ازواجن، گروہ در گروہ لوگ ہیں. مراد کافروں کے مختلف گروہ ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مشرک ہیں، آگے ان کے کتنے ہی فرقے ہیں. ان کے پاس جتنا کچھ بھی ہے نا، آپ نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیے کیا کیا کچھ ہم نے انہیں دیا. کوئی اس میں فکر کی ضرورت نہیں، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیا چیزیں ہم نے دی ہیں برتنے کو، عارضی چیز ہے.
واپس لے لیں گے. برتنے کی چیز کوئی پکی چیز تھوڑی ہوتی. برتنے کی چیز دیکھ کے کوئی آدمی فخر کرنے لگے کہ یہ میری چیز ہے تو ایسے ہی ہے جیسے پڑوسن سے زیور مانگ لیا پہننے کے لیے اور کسی نے کہا کہ یہ انگوٹھی بہت اچھی کب بنوائی تو اب بجائے اس کے کہ اس سے بتائے کہ یہ پڑوسن کا زیور ہے مانگ کے پہنا ہے وہ کہتی ہے ابھی بس صبح ہی آئی ہے شام ہی آئی ہے اس وقت آئی ہے. یہی ہوتی ہے چیزیں. یہی حال ان کافروں کا ہے. اللہ نے کہا چند دن کی چیز ہے برتنے کے لیے ہم نے انہیں دے دی ہے. ظاہرت الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی میں زیبائش کا سامان آرائش کا سامان یہ سب چیزیں دی ہیں اور برتنے کے بعد لنفتنہم فیہ یہ بھی ہے کہ ہم انہیں آزمائیں گے ان کے جانچنے کو یہ چیزیں دی کہ کون ہے جو ان چیزوں کے باوجود ہمیں یاد رکھتا ہے. کون ہے جو ان چیزوں کے ساتھ ہماری مخلوق پہ ظلم کرتا ہے شرک کرتا ہے. کون ہے جو اس دنیا کے ہوتے ہوئے بھی بندگی پہ قائم رہتا ہے اور کون ہے جو اس دنیا کے آتے ہی بندگی کی حدود توڑ کر باہر نکل جاتا ہے. آپ اسے نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیے. ورزق ربک خیر اور آپ کا رب جو روزی دیتا ہے بہت اچھی ہے. وابقا اور دیر تک کام آتی. عجیب لفظ فرمایا کہ جو حلال کا رزق تمہارا پروردگار دیتا ہے اس میں ایک تو خیر ہے اور دوسرے باقی رہتا ہے. انسان کھانا کھاتا ہے اس کے جسم کو لگتا ہے صحت باقی رہتی ہے اس سے نشو و نما ہوتی ہے مدتوں تکلیف اور بیماری سے محفوظ رہتا ہے. اور کافر وہی کھانا کھاتا ہے اور اس کے جسم کو نہیں لگتا طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر کھانے پہ کنٹرول ہو جاتا ہے اس کے باوجود کسی نہ کسی مصیبت میں پڑا رہتا ہے کیونکہ اس کے رب کا جو رزق تھا وہ رزق اس کے جسم میں باقی نہیں رہا اور مومن کے جسم میں وہ باقی رہ جاتا ہے. مومن اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اس سے خون بنتا ہے اس سے گوشت بنتا ہے. تو مومن انسان اللہ کے اس رزق کے ساتھ باقی رہتا ہے اور کافر کا ایسا معاملہ نہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صاحب آئے حضرت ثمامہ رضی اللہ اور ثمامہ رضی اللہ عنہ ثمامہ ابن اسال اپنے قبیلے کے سربراہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں باندھ دیا جائے تو وہ باندھ دیے گئے قیدی تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے ان کے پاس سے تو اس نے کہا مجھے آزاد کر دیں اور مجھے آپ آزاد اگر کریں گے تو ایسے آدمی کو آزاد کریں گے جو احسان فراموش نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے چلے گئے. دوسرے دن تیسرے دن پھر آپ نے انہیں آزاد کر دی اور وہ گئے مدینہ منورہ سے باہر. لوگوں نے انہیں دیکھ لیا آزاد ہو گئے انہوں نے غسل کیا نہائے اور واپس آ گئے اور آ کے اسلام قبول کیا اور نے کہا اللہ کے رسول میں آپ سے بڑا متاثر ہوا آپ لوگوں کو دیکھ کے اور میں نے اسلام اس لیے قبول نہیں کیا پہلے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اپنی جان چھڑانے کو آزادی کے لیے قبول کیا. جب لوگوں نے دیکھ لیا کہ میں آزاد ہو گیا ہوں تو اپنی خوشی سے واپس آیا. انہوں نے ایک دن کھانا کھایا اور بہت کھانا کھایا پھر اسلام قبول کر لیا پھر اس کے بعد کھانا کھایا تو وہ کھانا بچ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا ہو گیا انہیں پہلے تو اتنا کھاتے تھے اب اتنا کم کھانے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مومن 1 آنت سے کھاتا ہے. یعنی محاورے میں یہ بتایا کہ کافر جو کھاتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی اور مومن جو کھاتا ہے اس میں برکت ہو جاتی ہے. تھوڑا کھانے سے بھی اس کا پیٹ بھر جاتا ہے اور اس انسان کی زندگی چلتی رہتی ہے. اور کافر انسان اس کے کھانے میں بھی بے برکتی ہوتی ہے تو وہ کھاتا جاتا ہے مگر قوت اور طاقت پیدا نہیں ہوتی جو کم کھانے سے بھی مومن کے جسم میں پیدا ہو جاتی ہے. تو فرمایا رزق ربی کا خیر اور تیرے پروردگار کا رزق وہ تو بہت اچھی چیز ہے وہ ابقا اور دیر تک قائم رہتا ہے. ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ تمہارے پروردگار کا رزق یعنی صلاحیتیں جو اللہ نے دی یہ دیر تک قائم رہتی ہیں. ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اس کی نسلیں چلتی ہیں اور نسلوں تک اثر قائم رہتا ہے اس انسان کا
جو انسان حلال کا رزق اور حلال کا مال کھاتا ہے آگے نسلوں تک میں حلال اور حرام کی تمیز باقی رہتی ہے، اور کافر انسان میں یہ نہیں ہوا کرتا۔ 3 باتیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اور آپ تلقین کیجئے بالصلاۃ، نماز، آپ حکم کیجئے اپنے گھر والوں کو نماز کا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں تو پھر تو مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی امت کو کہیے کہ نماز پڑھتی رہے، کیونکہ ساری امت ان کے گھر والے ہی ہیں، اور یہ بھی کہ امہات المومنین کو رضی اللہ عنہ، اور یا یہ کہ امت میں کوئی بھی ہم عام لوگ مراد ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز کا کہتے رہنا۔ بار بار نماز پہ قرآن زور دے رہا ہے، بار بار کہتا ہے نماز پڑھو، نماز پڑھو، مجھے یاد رکھو، اس لیے کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے لوگ، اللہ کے ساتھ بندگی کا تعلق قائم نہیں ہوگا، ساری زندگی کا نظام ختم ہو جائے گا۔ جتنی تحریکیں اٹھتی ہیں اس لیے کہ کہیں پہ مسلمانوں کو حکمرانی مل جائے، خلافت قائم ہو جائے، طاقت مل جائے، اٹامک کوئی ویپنز مل جائیں، یہ چیزیں ہو جائیں، اور اس کے مقابلے میں 10% توجہ بھی نہیں ہوتی کہ نماز بھی پڑھنی، اس سے آ رہی ہیں، اور اسی لیے مسلمانوں کی 5% بھی صحیح نماز پڑھنے والے نہیں، نماز پڑھنے والے ہی نہیں ہیں سرے سے، صحیح کیا اور غلط کیا، اور ان 5% بھی اگر نماز پڑھتے ہو فرض کر لیجئے تو ان میں 2% بھی ایسے نہیں ملیں گے جو نماز کو کوئی سنت کے مطابق پڑھتے ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی تھی۔ بھئی پڑھنی تو ہے ہی ہے، جانا تو ہے ہی مسجد یا گھر میں پڑھنی ہے، کیوں نہیں اسے سنت کے مطابق پڑھ لیتے، کیوں نہیں اسے ٹھیک طریقے پہ پڑھ لیتے؟ علم سیکھنا پڑتا ہے نا، وہ نہیں سیکھنا، نماز نہیں سیکھنی، نتیجہ یہ کہ نسل در نسل وہ گناہ اور خرابیاں چلتی ہیں، مسائل سے بے خبری۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ نماز کا عرض کریں، یہ آج کی تاریخ میں سے یاد رکھ لیجئے، لکھ لیجئے، اور ہمارا نہیں خیال کہ ساری زندگی آپ کی، اگر آپ اس کے بعد 50 برس بھی رہیں تو کوئی یہ مسئلہ بیان کریں، اس لیے کہ کوئی ذوق ہی نہیں لوگوں کا۔ مسجدوں میں بھی جاؤ، دنیا بھر کی سیاست، اور امام صاحب سے کہو 10 سال سے حضرت نماز پڑھا رہے ہیں، ان کو کبھی نماز کا طریقہ سکھایا ہے؟ کچھ نہیں، وہ بھی غافل ہیں، پڑھنے والے بھی غافل۔ امام کے پیچھے نماز پڑھے نا تو کبھی کبھی سجدہ سہو کرنا پڑ جاتا ہے، امام بھول جاتا ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ کسی کی 1 رکعت بھی رہتی ہو، یا 2 یا 3، 1 رکعت بھی رہتی ہو تو بھی وہ امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرے، اور سجدے دونوں امام کے ساتھ ہی کرے، کیونکہ اگر اس نے سلام پھیرا تو اس کے ذمے تو بھی کوئی نہ کوئی رکعت باقی تھی نا، دیر سے آیا تھا جماعت میں، تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو وہ کہتے ہیں سجدہ صاحب میں جس غلطی سے اس نے کیا ہے، امام نے جس غلطی کی وجہ سے، چاہیے اس میں شریک ہی کیوں نہ ہو، تو بھی یہ سلام نہیں پھیرے گا، کیونکہ اس کے ذمے 1 رکعت 2 3 جتنی بھی، لیکن کچھ نہ کچھ باقی ہے، اسے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے ابھی، اس وجہ سے یہ سلام نہیں پھیرے گا۔ اور جو امام کے ساتھ نماز میں پہلی رکعت ہی سے شریک ہے، چاہے پہلی رکعت کے آخر پہ رکوع میں چاہے آ کے ملا ہے، وہ سلام پھیرے گا امام کے ساتھ، باقی لوگ نہ پھیرے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، اور ہمارے ہاں جب امام سجدہ سہو کرتا ہے تو صفوں کی صفیں امام کے پیچھے سلام پھیرتی ہیں نا، اور اسی طرح پھر کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ نماز ہوئی نہیں۔ اور اس کو لکھ لیں، اور امید نہیں کہ شاید 30 سال میں بھی کوئی مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ نماز کوئی چیز جو نہیں رہی، رہ تو یہی گیا ہے بس کہ چندے جمع کرو، بڑی بڑی مسجدیں بناؤ، اسکول چلاؤ، ہسپتال چلاؤ، اور اس سے بھی کہیں بڑھ کے اگر ہو سکے تو خلافت قائم کر دو، بس اس سے کم تو بات ہی نہیں نہ کرنی، اور نماز کو نہ پوچھو۔ اللہ نے فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے گھر والوں کو کہیے نماز پڑھا کریں، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ اس پر جم جائیے،
پکے ہو جائیے، قائم رکھیے اپنی اس روش کو، ڈٹ جائیے نماز پڑھنے پہ. لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے، ہم آپ سے کھانا نہیں مانگتے. نحن نرزقک، ہم آپ کو کھانا دیں گے، ہم آپ کو روزی دیں گے. یہ ہے مشکل آیت. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بات تو کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کھانا مانگ رہا ہے. سب جانتے ہیں کہ اللہ ہی دیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں اللہ نے یہ کہا کہ ہم آپ سے کھانا نہیں مانگتے؟ عجیب بات لگتی ہے نا کہ آدمی کو اس کا صحیح مفہوم نہ پتا ہو تو سوال اٹھتا ہے، پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ کیوں کہا ہے کہ ہم آپ سے کھانا نہیں مانگتے. نحن نرزقک، ہم آپ کو کھانا دیتے ہیں، ہم آپ کو روزی دیتے ہیں. مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس نبوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں آپ کام کرتے رہیے. لا نسألک رزقا، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ روزی کمانے میں لگ جائیں، ہمیں یہ بھی گوارا نہیں. نحن نرزقک، ہم بندوبست کریں گے آپ کی ضروریات کو پورا کرنے کا، آپ ہمارا کام کرتے رہیے. آپ اس مشکل میں اس زحمت میں پڑیے ہی نہیں کہ معیشت کہاں سے آپ کی پوری ہوگی. نحن نرزقک، ہم آپ کو دیں گے. ایک آدمی عام کسی بادشاہ، کسی وزیر، کسی سفیر کا کام کرتا ہے اور وہ شریف آدمی اس کا خیال رکھتا ہے، اور ایک شخص ایسا ہے جو اللہ رب العزت کا کام کر رہا ہے، اللہ ہی اس کی ضروریات زندگی پوری نہیں کرے گی. اس لیے بہت سے لوگوں کو یہ فکر کھائے چلی جاتی ہے کہ مولوی صاحب کہاں سے کھاتے ہیں، مولوی صاحب کے ذرائع آمدنی کیا ہیں، مولوی صاحب کے پاس یہ چیزیں کہاں سے آ گئیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کام کس کا کر رہا ہے. اگر وہ کام کر رہا ہے ٹھیک اور اللہ اس سے راضی ہے تو اللہ نے کہا لا نسألک رزقا، ہم تم سے کموانا ہی نہیں چاہتے. اور اللہ کو جب کام لینا ہوتا ہے تو کتنے ہی اللہ کے اچھے بندے ایسے تھے جنہوں نے اس دین کے کام سے ہٹ کے کوئی اور کام کرنا چاہا کہ اپنی زندگی معاش میں لگائیں، کچھ کریں، اللہ تعالیٰ نے وہی نقصان کرا دیا. عقل مند لوگ سمجھ گئے کہ بھائی اپنے بس کا یہ کام نہیں، ان کو یہ منظور ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی اور کام کرے، یہی کام کرو سیدھے طرح اور چپ کر. انگریزوں نے نئی نئی کمپنی کھولی، ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی تو شپ چلنے لگے، اور انگریزوں کا دور اور انگریز معاشی اعتبار سے ہندوستان میں جو بھی تجارت کرتے تھے، چیزیں کرتے تھے، ساکھ جمانے کے لیے. اب تک بھی ان کی یہی حالت ہے کہ اپنی حساب کتاب سب چیزیں کلیئر رکھتے تھے. تو رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انہوں نے اشتہار دیا کہ ایک شپ ہے کمپنی اور وہ اس میں شیئرز نکلیں، تو جو کوئی اس کے حصے خرید لے گا، تجارت میں لگ جائیں گے پیسے، اسے اس پہ نفع ملا کرے گا. تو حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے سوچا کہ نئے نئے پڑھ کے فارغ ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ دین کا کام ایسے ہی کریں گے، اور کیا اب یہ معاش کے لیے لوگوں کی طرف دیکھیں اور یہ کریں، تو کچھ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں، پیسے آتے رہیں گے، گزارا ہوتا رہے گا، بس زندگی آسان ہو جائے گی. اور فرماتے تھے اس زمانے میں 60 روپے جمع کیے، یعنی یہ واقعہ ہے سمجھ لیجئے 1880 کا. 60 روپے بڑی چیز تھی، روپیہ نہیں دیکھا ہوتا تھا لوگوں نے، تو 60 روپے فرماتے تھے جمع کر کے انگریزوں کو دے دیے، اور ساری شرائط پڑھ لی، پتہ چلا نفع نقصان سب کچھ انگریزوں نے رکھا ہوا ہے. اس میں تو اطمینان ہو گیا کہ شرعاً جائز ہے، کمپنی کھل گئی. اور پہلا جہاز انہوں نے خریدا انگریزوں نے، اور حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ جب گیا تو پہلا جہاز وہی ڈوب گیا سمندر، اور اخباروں میں تصویریں بھی آ گئیں، اور گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ جتنوں کے نے شیئر دیے تھے سب ڈوب گئے. تو فرماتے تھے ہمیں اسی دن سے عقل آ گئی، ہم نے کہا انہیں منظور نہیں ہے کہ ہم کمائیں، اب کیا کریں. تو یہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ نے فرمایا لا نسألک رزقا، ہم یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ آپ رزق کمانے میں لگ جائیں، آپ ہمارا کام کیجیے.
ہم آپ کو رزق دیں گے، نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیں گے. یعنی اللہ نے مانگنا تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام میں لگ جائیں. فرمایا والعاقبۃ للتقوی، اور آخرت اچھی بس ان لوگوں کی ہو جاتی ہے جو پرہیزگار، حلال اور حرام میں تمیز کرتے ہیں، رزق کے معاملے میں مشقت دقت برداشت کرنی پڑتی ہے، روزی کے معاملے میں تنگ ہوتے ہیں، اس کے باوجود حرام کاموں کی طرف نہیں جاتے، اس کے باوجود حرام کام نہیں کرتے. دیکھو تو ان کا انجام اچھا ہے، عاقبت ان کی اچھی، انجام اور خاتمہ اللہ نے ان کا اچھا کر دیا. 5 باتیں ہو گئی. وقالو، اب اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ کافر ایک اعتراض کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے اس کا شکوہ کیا ہے، شکایت کیا ہے کہ ان ظالموں کو دیکھو کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. وقالو، اور کہتے ہیں لولا یاتینا، کیوں نہیں لے آتے ہمارے پاس بآیتن، کوئی نشانی کوئی معجزہ من ربہ، اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے کوئی معجزہ لا کے دکھا دو. وہی پرانا رٹا وہی چل رہا ہے کہ معجزہ دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم تاتہم بینۃ، یہ اس کا جواب آ گیا شکایت کا. اولم تاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا اتنا کافی نہیں ہے، کیا پہنچ نہیں چکی ان کو نشانی، بینہ نشانی، بینہ معجزہ، بینہ قرآن، بینہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ قرآن ہم نے بھیج دیا ہے؟ کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے؟ ما فی الصحف الاولی، جن کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں بھی آتا ہے، جو اگلی کتابوں میں ذکر تھا وہ بھی آتا ہے. یعنی اگلی کتابوں میں خبر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. یا پھر یہ تفسیر ہے کہ پہلے پیغمبروں کو بھی تو ہم نے معجزے دیے تھے نا، ما فی الصحف الاولی، پچھلے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے معجزے دیے تھے. تو کوئی نئی بات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ رہے، وہ جو کچھ پچھلی کتابوں میں گزرا ہے اسی کو بیان کر رہے ہیں. تو پچھلی قوموں میں جو معجزے آئے تھے کیوں نہیں لوگوں نے اسے مان لیا؟ اولم تاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا یہ ہدایت کافی نہیں ہے جو کہ پچھلی کتابوں میں بھی آ چکی؟ یعنی جو پیغام پچھلی کتابوں میں آیا ہے وہ اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہہ رہے ہیں، یہ ہدایت کافی نہیں، اس کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں معجزہ دکھا دیں. اولم تاتہم بینۃ، کیا یہ قرآن ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ ما فی الصحف الاولی، جو کچھ کے پچھلی کتابوں میں تھا، یعنی اس کی تصدیق پچھلی کتابوں سے ہوتی ہے، تورات سے انجیل سے. ہم نے کہہ دیا تھا کہ ہم ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری زمانے میں بھیجیں گے، وہ آ گئے ہیں، کیا لوگوں کے لیے اتنا کافی نہیں ہے؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ، اور اگر ہم نے ہلاک کر دیا ہوتا انہیں، ہم انہیں کھپا دیتے بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، عذاب میں، کس سے پہلے؟ یہ جو اوپر گزرا ہے نا اولم تاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے سمجھنے کے لیے یہ قرآن کافی نہیں ہے؟ یہ ہے مراد. اگر ہم انہیں عذاب دے دیتے، ہلاک کر دیتے اس بینہ سے پہلے، اس قرآن کے آنے سے پہلے، قرآن کے نزول سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہلاک کر دیتے، لقالو، تو یہ قیامت میں اعتراض کرتے، ربنا، اے پروردگار، لولا ارسلت الینا رسولا، کیوں نہیں تو نے دنیا میں ہمارے پاس ایک رسول بھیج دیا، فنتبع آیاتک، ہم تیری نشانیوں کی پیروی کرتے، من قبل، اس سے پہلے کہ ان نذل ونخزا، اے اللہ قبل اس کے کہ ہم ذلیل و رسوا ہو گئے ہیں آج قیامت میں، اس آج کی ذلت اور رسوائی سے پہلے اگر تو نے کوئی رسول بھیجا ہوتا تو خدایا ہم اس کی پیروی کر لیتے، کیوں نہیں تو نے رسول بھیج دی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم عذاب انہیں دے سکتے تھے، ہم نے کیوں نہیں دیا؟ ہم نے کہا حجت پوری ہو جائے، قرآن آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، قیامت میں آ کر میرے سامنے اعتراض نہ کر سکیں. اور اگر قرآن کے سے پہلے ہی عذاب آ جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی پکڑ ہو جاتی، قیامت میں پھر یہ وہی دلیل لے کے سامنے آ جاتے. قل، آپ فرما دیجئے، کل متربص. اچھا، نزلہ و نخزہ 2 لفظ استعمال کیے ہیں،
134 نمبر آیت کے آخر میں نزلہ و نقصہ میں فرق ہے. نزلہ ذلیل ہو جاتے قبل اس کے کہ آج کے دن جو ذلت ہے، وہ نقصہ اور جو رسوائی ہے، خود اپنی نظر میں کوئی آدمی گر جائے یہ ہے ذلت. کبھی کبھی آدمی ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے کہ کوئی کیا شرمندہ کرے گا، خود اپنی نظر میں گر جاتا ہے، اپنے پہ لعنت بھیجنے لگتا ہے کہ کیا غلط حرکت میں نے کر دی. اور نقصہ جب وہ لوگوں کی نظر میں گر جائے، لوگ اس کو ملامت کریں کہ یہ کیا حرکت کی ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ، اگر ہم ان کافروں کو ہلاک کر دیتے بعذاب، عذاب سے، من قبل ہی، اس قرآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پہلے، لقالو، تو قیامت میں کہیں گے، کہتے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، خدایا کیوں نہیں تو نے کوئی ایک رسول ہمارے لیے بھیج دیا تھا، فنتبع آیاتک، ہم تیری آیتوں کو پڑھتے پیروی کرتے، من قبل اس کے کہ ان نزل، ہم اپنی نظروں میں خود گر جائیں، جرم ہم پہ ثابت ہو جائے، ونخزا، اور لوگوں کے ہاں بھی رسوا ہو جائیں، لوگ بھی کہیں کہ تمہارے پاس رسول علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے کیوں نہیں مانا. تم یہ اعتراض اس دن مجھ پہ کرنے لگتے اگر ہم عذاب پہلے دے دیتے. تو اب عذاب آیا ہے قیامت میں، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، قرآن آ گیا، اب بتاؤ تم کیا کہتے. کل آپ فرما دیجئے کل متربص، آپ کہہ دیجئے ہر کوئی راہ دیکھتا ہے، فتربصوا، تم بھی راہ دیکھو. بس قرآن نے جو نازل ہونا ہے، اللہ کی توحید نے جو آنا ہے، یہ سب چیزیں تمہیں بتا دی. تمہیں بتا دیا کہ جو ہمیں یاد نہیں کرتا اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے. تمہیں بتا دیا جو ہمیں یاد نہیں کرتا وہ قیامت میں اندھا اٹھایا جائے گا. یہ سب چیزیں کل متربص، ہر کوئی انتظار کرتا ہے، راہ دیکھتا ہے. فتربصوا، تم بھی راہ دیکھو، اب تم بھی صبر کرو، دیکھو آگے کیا ہوتا ہے، وقت کا انتظار کرو. فستعلمون، سو تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا. یہ سین جو ہے نا فا کے بعد، اس سین کا ترجمہ کیا ہے عنقریب، فوراً پتہ چل جائے گا، تھوڑے دنوں میں پتہ چل جائے گا. بعض مفسرین نے اس سین کا ترجمہ کیا ہے فستعلمون، موت کے وقت پتہ چل جائے گا. تیسرا ترجمہ کیا ہے قیامت میں پتہ چل جائے گا، قیامت میں تمہیں پتہ چل جائے گا، موت کے وقت پتہ چل جائے گا، ابھی پتہ چل جائے گا، کوئی اتنا دور نہیں. سب ترجمے ہو سکتے ہیں، تفسیریں اس کی ہو سکتی ہیں. من اصحاب الصراط السوی، کون لوگ ہیں جو سیدھی راہ والے ہیں، جو سیدھی راہ پر چل رہے ہیں. سوی، برابر، کوئی اونچ نیچ نہیں. الصراط، راستہ. کون ہے اصحاب الصراط؟ راستے والے، اور راستہ بھی ایسا ہے کہ السوی، وہ برابر ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں. اس پہ چلنے والے کو نہ ٹھوکر لگتی ہے نہ وہ گرتا ہے. وَمَنِ اهْتَدَىٰ، اور وہ انسان جو سوجا ہوا ہے راہ پہ، جس کو راستے کا زیادہ اچھی طرح علم ہے. یہ لوگ کون ہیں تمہیں ابھی عنقریب پتہ چل جائے گا. مفسرین نے بعض نے اس میں فرق کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اصحاب الصراط السوی، اللہ نے کہا تمہیں پتہ چل جائے گا. تم جو دنیا میں کہتے ہو نا کہ تم صحیح راہ پہ چل رہے ہو اور نبوت کی مخالفت کرتے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہو علیہ باللہ، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ من اصحاب الصراط السوی، یہ کون ہے جو بالکل پہلے دن سے سیدھی راہ پہ ہیں، گمراہ ہوئے ہی نہیں. حضرت ابوبکر، حضرت خدیجہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے انسان جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا اور اسی وقت ایمان کو قبول کر لیا. فستعلمون من اصحاب الصراط السوی، تمہیں پتہ چل جائے گا کون سے لوگ ہیں جو بالکل پہلے دن سے سیدھی راہ پر ہیں. ومن اهتدىٰ، اور کون سے لوگ ہیں جو پہلے گمراہی میں رہے کچھ دن، پھر اس کے بعد انہیں بھی ہدایت مل گئی اور وہ صحیح راہ پر آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کسی بھی گمراہ گروہ کا ذکر نہیں کیا، بلکہ دونوں کیٹیگریز جو ہیں اچھے لوگوں کی، کچھ پہلے ہی دن سے قائم ہے، کچھ لوگ پہلے کفر میں تھے پھر اسلام میں آ گئے. اللہ تعالیٰ نے گویا یہ بتایا ہے کہ تمہارا جو دعویٰ ہے نا کہ مکہ مکرمہ میں تم ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہو اور تم اس بیت اللہ کو کے رکھوالے ہو اور تمہاری راہ صحیح ہے، تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ کن کی راہ صحیح ہے اور کون اچھے لوگ.